صفحے بناؤ محبو کہ دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ صفحے بناؤ محبو کہ دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ جب بھی ولادت علی کی بات چلی کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں۔ This is what علی، یہ علی ہے۔ ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہم علی کے نام کے دعوے دار ہیں۔ ان تمام فارغ التحصیل طلباء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو، اور خاص طور پر استاد محترمین کا۔ یہ قوم مشکور ہے آپ کا کہ آپ نے ظلمت کے اندھیروں کو دور کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اگر آپ تاریخ انسانیت پر نظر ڈالیں تو جو انسانوں کی تاریخ ہے، 12,000 سال کی تاریخ انسانوں کے ریٹن فارم میں موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے۔ آپ دنیا کی ہر نیشن کو اسٹڈی کیجیے گا، دنیا پر رول ان لوگوں نے کیا ہے جو علم میں سب سے آگے رہے، اور آج بھی آپ دنیا کو جا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کو ہر جگہ پر علم کی ہی حکمرانی نظر آئے گی۔ اس لیے مولا نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال ماذا۔ یہ مولا کا قول ہے، خدا کی اس تقسیم پر ہم خوش ہوئے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے علم کو چنا اور جہلا کے لیے مال کو چنا۔ لیکن اگر آپ 2 ارب مسلمانوں کی زندگی پر نظر ڈالیں تو مسلمانوں کے پاس اس وقت عملی علم محفوظ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ مسلمان اس جو عملی علم ہے اس کا وارث نہیں ہے۔ ہمارے لیے جناب شیخ محترم صاحب نے جو پیغام دیا ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے، بٹ میں اپنی قوم کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پیغام یہ ہے، اور اس پیغام کے لیے میں ایک ریفرنس کو کوٹ کروں گا۔ اس ریفرنس کا حوالہ یہ ہے، جناب اشفاق احمد صاحب اٹلی میں ہوا کرتے تھے، اور اشفاق احمد اپنی کتاب میں زاویے میں یہ واقعہ کوٹ کرتا ہے کہ اس دوران اٹلی کے اندر اس سے ٹریفک قوانین کی وائلیشن ہوئی تو اس کے گھر پہ نوٹس آیا کورٹ سے کہ آپ کورٹ میں حاضر ہو جائیں۔ ان کو کورٹ میں جانے میں دیر ہوا، اور وہ 1-2 ہفتے کے بعد جب کورٹ میں حاضر ہوئے تو جج نے ان سے ایکسپلینیشن مانگا کہ آپ نے کورٹ آپ دیر سے کیوں آئے۔ اس وقت جب اشفاق احمد نے یہ کہا کہ آئی ایم اے ٹیچر، میں ایک استاد ہوں اور میں اس مصروفیت کی وجہ سے کورٹ حاضر نہیں ہو سکا، تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جج میں سارا کورٹ کا عملہ کھڑا ہو گیا، دیر از اے ٹیچر ان دا کورٹ۔ اس استاد کے احترام میں پورا جج اور پورا کورٹ کے اندر موجود لوگ کھڑے ہوئے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ قوم کیوں کرتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر استاد کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ استاد کی قدر و قیمت کے لیے یہ یقیناً مولا کا ہی قول ہے، من تعلم حرفا فہو مولا۔ جس نے تجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ تمہارا ولی۔ وہ ولی کی تفسیر وہ محترم اور میرے بہت سارے مخاطبین اور قارئین یہ بات اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جب تک ہم اپنے اندر اس شعور کو پیدا نہیں کریں گے تب تک آپ ایک زندہ قوم کی حیثیت سے آپ دنیا پہ رول نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں؟ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف بولنا ہی، صرف بیان کرنا ہی
آج آپ دیکھیں تو عرب مسلمانوں کے ملک میں اس وقت دنیا کی پاپولیشن کا مسلمان 24%، لیکن امپیکٹ 0%، کوئی امپیکٹ نہیں ہے مسلمانوں کی۔ اس لیے آپ دیکھیں توحید کو ہم بیان کرتے ہیں، رسالت کو ہم بیان کرتے ہیں، ولایت کو ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ معاشرے میں جا کے نکل کے دیکھیں، خدا کا ماننے والا نہ ماننے والے کی کردار میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ محمد کا ماننے والا محمد کے نہ ماننے والے کی کردار میں کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ علی کا اور علی کے نہ ماننے والے کے کردار میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ تو پھر کیا فائدہ اس علی کا معذرت کے ساتھ؟ ایک امتحان ہم دینے کو تیار ہیں، ہم کہتے تو ہیں، ہم دعوے دار تو ہیں۔ مولا کا ایک قول سنیے، یبن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیہ خادن لغیرک۔ مولا فرماتے ہیں اے ابن آدم، ما کسبت فوق قوتک، جو کچھ تم کماتے ہو اپنی ضروریات زندگی کے اوپر، فَأَنْتَ فِيهِ خَادِنٌ لِغَيْرِكَ، you are the cashier for someone else، تم اس کمائی میں کسی دوسرے کا کیشیئر۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، میں زبانی علی کا دعویٰ تو کر سکتا ہوں، لیکن اس کا سب سے بڑا مجرم مرتضیٰ ہے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو میں کماتا ہوں اور میری ضروریات زندگی سے بچ کر میرے پاس بہت کچھ بچتا ہے، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے میں وہ کسی اور کو دے دوں۔ میں آپ کو کوسچن نہیں کروں گا، یہ بیان میں نے آپ کے لیے نہیں پڑھا ہے، یہ میں نے بیان اپنے لیے پڑھا ہے کہ زندگی کے مرنے سے پہلے زندگی کے کسی ایک ساتھ میں مرتضیٰ کو یہ غیرت آ جائے کہ وہ جو کچھ اپنے فوق قوت ہے وہ کسی دوسرے کے لیے خرچ کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ امیر ہو گئے تھے، لوگ غنی ہو گئے تھے، یہ تو بخاری کی روایت ہے پیغمبر کی ازواج میں سے ایک زوجہ کی کہ ہم فتح خیبر سے پہلے ہمیں پیٹ بھر کر بھی کھجور کھانے کو نہیں ملتا، لیکن فتح خیبر کے دن کے مال کو بھی علی نے پورا دامن جاڑ کے گھر خالی واپس آئے۔ دیکھو علی علی کہنا بہت آسان کام ہے، لیکن علی علی کہنے کے آپ پرائز پے کرنے کو تیار ہے؟ میثم عاشقان علی میں سے ایک شخص تھا، میثم عاشقان علی میں سے ایک، علی کے اصحاب میں سے ایک صحابہ تھا، علی کے فضائل بیان کرنے، علی کو بیان کرنے کے جرم میں وقت کے خلیفہ نے زبان کاٹا۔ شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا، فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے، پھانسی کے تختے سے فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ وقت کے خلیفہ نے، یہ مسلمان خلیفہ نے زبان کاٹ لی میثم کی۔ صفحے بناؤ محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ صفحے بناؤ محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ جب بھی ولادت علی کی بات چلی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں۔ This is what علی، یہ علی ہے۔ ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہم علی کے نام کے دعوے دار ہیں۔ اس سینس میں ہم دنیا کے بدترین ورس نیشن ہے کہ ہمارے کردار سے علی نظر نہیں آتا، ہمارے رفتار میں علی نہیں ہے، ہمارے صرف اور صرف زبان میں علی موجود ہے۔ علی پر
رب نے کلام نہیں کیا، صرف علی کو رب نے اپنا نام دیا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ علی خدا کے اپنے ناموں میں سے ایک نام ہے جو خدا نے علی کو دیا۔ پیغمبر سے فرماتے ہیں، جو آیت میں نے آپ کو پیش کیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قل، حبیب آپ کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، حبیب آپ کہہ دیں کہ میرے لیے یہ گواہی کافی ہے، میرا خدا اور وہ شخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کسی 10 ارب کی 50 ارب کی عالم انسانیت کی کسی کی ضرورت نہیں ہے محمد کی رسالت کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب آپ ان سے کہتے ہیں کہ خدا کافی ہے اور وہ ہستی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تھامس کارلائل ایک ہسٹورین ہے، ایک فلاسفر ہے، ایک متعصب عیسائی بھی ہے، لیکن کیا کہتا ہے علی کے بارے میں؟ تھامس کارلائل کہتا ہے کہ اگر اس دنیا میں اگر مسلمانوں کے پاس ایک علی اور ہوتا کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی ریلیجن ایگزسٹ ہی نہیں، یہ وہ مقام ہے علی کا۔ لیکن بات اتنی سی ہے کہ ہم علی دکھانا کب شروع کریں گے، اس پہ سوچنا ہے ہم نے۔ علی کے فضائل آپ دن رات بیان کرتے رہیں گے، آپ علی کے فضائل بیان نہیں کر سکتے، وقت مختصر ہے۔ اسی کے ساتھ کہ ہمیں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ جب تک آپ ادارے کھڑے نہیں کریں گے، جب تک آپ ایجوکیشن پہ انویسٹ نہیں کریں گے، آپ ایک زندہ قوم نہیں بن سکتے۔ آج دیکھیں ہمارے ملک ہے پاکستان، ہر ملک کے اندر ایک ڈکشنری ہوا کرتا ہے، اس ڈکشنری میں اس ملک کی ساری ویکیبلری لکھی ہوتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ پاکستان کی ڈکشنری میں انفارچونیٹلی ایجوکیشن نام کا ورڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ پاکستان وہ کنٹری ہے جو اپنی بجٹ کا 0.7 پیسہ ایجوکیشن کا لگاتا ہے۔ 100 روپے میں سے پاکستان 77 پیسے لگاتا ہے اور اس میں سے 80% کرپشن میں چلا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں کوئی میں امریکہ کا نمائندہ نہیں ہوں، بٹ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اکانومی $350 بلین بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ امریکہ کا ایجوکیشن کا بجٹ $6 ٹریلین ہے، آپ کیسے لڑیں گے اس سے؟ $6 ٹریلین، آپ سوچئے ذرا، کیلکولیٹر کا حساب لگائے گا آپ کے روپوں میں وہ آئے گا نہیں۔ آپ یہ صرف ہوائی فائر کر کے لوگوں سے، آپ نعرے لگا کے آپ لوگوں کو دنیا کو کنکر کریں گے؟ نیور۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت سپر پاور کی دنیا میں ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جعلی پی ایچ ڈی ڈگریز موجود ہے پاکستان میں۔ کراچی یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی پڑھانے والے ٹیچر کی ڈگریاں جعلی ڈگری ہیں، اور ڈیفینیشن آف دی ورڈ پاور از یو مسٹ ہیو مور دین 23 lakhs آف پی ایچ ڈی۔ آپ کے ملک میں اگر 23 لاکھ پی ایچ ڈی موجود ہے تو اس کنٹری کو کہا جاتا ہے کہ دس از دا سپر پاور آف ورلڈ۔ دنیا میں اس وقت ایجوکیشن کا انقلاب آ چکا ہے۔ آپ یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ جانتے ہوں گے، ایک چیٹ جی پی ٹی ابھی آئی ہے نا، اب اس چیٹ جی پی کے سامنے میں آپ سے معذرت سے کہوں گا، there is now no مفتی، no عالم، no ڈاکٹر، no انجینئر، no astronomist، آپ name it،
صرف اور صرف اگر کوئی بڑا علامہ ہے تو وہ اونلی بھی چیٹ جی پی ٹی ہے. وہ آپ کے ہر سوال کا 3 انجینئر نے پوری دنیا کے پوری عالمی انسانیت کے علم کو اس سسٹم کو دے دیا. آج مادہ کو شعور دے دیا, لیکن اللہ نے شعور اس انسان کو دیا تھا, یہ حیوان بن گیا. اولئک کالانعام بل ھم اضل. تو میرے جو دنیا کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں وہ ہم اور آپ اب اس زمین کے اوپر بوجھ ہیں. یہاں سے آپ آکسیجن لیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, اور ایک لارجر دین لائف کے پرپس کے لیے اللہ نے انسان کو بڑے مان سے پیدا کیا تھا. یہ دھوم مچ گئی تھی. میری اور آپ کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین پہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیپیوٹ مائی ڈیپٹی. میں اپنا خلیفہ دنیا پہ ڈالا. پوری کائنات میں کوہرام مچ گیا تھا. فرشتوں نے کہا ہمیں آپ کی تقدیس کرنے کے لیے آپ کیوں بنا رہے ہیں اس کو؟ یہ ہے آپ کا مقام. آپ نے یہ سمجھا کہ 6 فٹ جو 5 فٹ 11 انچ کا یہ باڈی ہے؟ نو, یہ مٹی میں رہے گا, لیکن آپ کے ذات کے ساتھ ایک ایسی ذات ہے, نہ اس کو فنا ہے, نہ اس کو موت ہے, نہ اس میں کمی ہے. وہ کہاں کا آیا ہوا؟ یہ بال نے کہا اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی ہے. تو لاہوت کا پرندہ ہے یہ. یہاں پہ تو وہ روح ایگزسٹ نہیں کر سکتی تھی محترم, اس کو باندھ کے وجود کے اندر ڈالا گیا. آپ کا اگر ہم اس زمین تک رہ گئے, یہیں دفن ہونے تک رہ گئے ہیں, تو علم سے اللہ نے بھی کہنے میں کوئی اللہ نے آر محسوس نہیں کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ. خدا بھی یہ فرما رہے جلال سے, میں کثیر تعداد میں انسانوں کو, جنوں کو جہنم میں ڈالوں گا. خدا کا کثیر ہے یہ. کیوں؟ قلوب لا یفقہون بہا, دل ہے سمجھتے نہیں ہے, آذان لا یسمعون بہا, کان ہے سنتے نہیں ہے, آنکھیں دیکھتے نہیں ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ آپ کی چوائس ہے. مسلمان ہونا ہے, علی والا ہونا ہے, جس از یور چوائس. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. یہ 2 استادوں کے اوپر آپ نے کیوں چھوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ خدا فرماتے ہیں تم اکیلا میرے پاس آؤ گے, اکیلا. آپ نے 12 علماء کو دے دیا, آپ نے اپنا کام ختم ہو گیا آپ کا. یہ 12 علماء آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ اپنی جنت کا, آپ اپنی دوزخ کا ذمہ دار ہے. تو آج آپ اس مشکل وقت میں آپ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, نیشن کو, اگر آپ یہ نہیں پڑھاتے ہیں کہ آپ پیسے دے کے لوگوں سے قرآن پڑھاتے ہیں, تو آپ کہاں سے نجات حاصل کریں گے؟ قرآن اللہ کہتے ہیں, آپ نے آج سنا, میں آپ کو پہلی بار بتا رہا ہوں, اگر آپ کو کسی نے یہ ممبر سے یہ بتایا مجھے الذی فرض علیک القرآن, آپ جانتے ہیں قرآن آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے. قرآن فرض ہے, فرض. قرآن وہ نیویگیشن ہے. یہ جو جس پہ ڈالا ہوا نا گوگل میپ ہے مسلمان کا, وہ آپ یوز کرتے نہیں ہیں تو آپ بہکے ہوئے ہیں. آپ نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے مسلمانوں نے. اس کے ساتھ قرآن جو ہے نا معنوی توہین کی ہے. آپ قرآن کو چومتے تو ہیں, لیکن آپ قرآن کی مانتے سنتے تھے. پیغمبر اکرم کیس فائل کریں گے آپ کے اگینسٹ جا کے خدا کے حضور میں, اس کا آپ جواب دے دیجئے. کیا جواب دو گے جب پیغمبر یہ فرماتے رہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, خداوند میری اس ناہنجار قوم نے میرے قرآن کو بولا بسرا بنا دیا. اور آج مسلمان بولتے ہیں نشان ثانیہ لیں گے, طلبہ نشان ثانیہ ملے گا آپ کو. آپ قرآن کو جانتے نہیں ہیں. آپ اپنی زندگی کے اندر میں نے 16 سال کی اسٹرکچر ایجوکیشن لی ہے. 16 سال کی اسٹرکچر, یہ بیٹھے ہوئے یونیورسٹی میں. اب آپ نے لگایا 16 مہینے, میں نے 16 مہینے نہیں لگایا, 16 دن لگایا نہیں لگایا, 16 گھنٹے نہیں لگایا. کیا حق رکھتے ہیں آپ؟ آمنت باللہ کی وہ کتبی چیزیں بنے گا چھوپ ہے نا بھائی صاحب, سوچئے ذرا. It will not enough. آپ کو ایک
لمحے پر آپ سے سوال ہوگا. You will be questioned. You have to be answered. اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ یہ سوچیں گے میں یہ ظلم کروں گا آپ سے کہ آپ 4 نعرے لگائیں گے اور آپ کو وہاں پہ کوئی فرشتوں کا ایک گروہ آ کے آپ کو ریسیو کرے گا اور لے کے جائے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کوئی کام نہیں آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، اللہ شرط ہے قلب سلیم لے کے آنا ہے. آپ نے قلب سلیم صرف علی کا نعرہ لگانے سے، نعرہ رسالت لگانے سے قلب سلیم حاصل نہیں ہوگا. شرط ہے بھائی، کہاں لکھا ہوا ہے آمنو زیر بنارے جائے گا؟ شرط ہے وہ عمل و صالحات، شرط ہے عمل، شرط ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس اقبال کو آپ پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، کیا بات کہہ دیا آپ کو؟ یہ آپ کا کنڈکٹ ہے، یہ آپ کا عمل ہے. تو ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہے، ہمیں ان علماء کی ان باتوں کو سننا ہے جو وہ آپ کو کرنے کو بولتے ہیں. تو اس بیان کے ساتھ مطلب میں آپ کی خدمت کو تمام کروں گا. اس محفل کو سجانے کے لیے جو NYM نے بہت محنت کی اس کے اوپر، ان کو اللہ جزائے خیر دے. اور جن علماء کرام نے یہاں پہ اپنا وقت دیا، اور خاص طور پر جناب حسن شاہ صاحب نے اپنی ترین خیالات سے آگاہ فرمایا، جناب عباس صاحب ہمارے خاص مہمان ہیں، ان تمام کا میں مشکور ہوں. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کے لیے ایک ماڈرن مسلم ہونے کی، ایک ماڈل پیغمبر کو ماننے والے کی، ایک ماڈل توحید پرست کی، ایک ماڈل علی علیہ السلام کو ماننے والا شخصیت بنائیں کہ یہ جو دنیا کے لوگ ہیں ہم پہ ٹرسٹ کریں، ہم پہ یقین کریں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.